اللہ 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 اللہ۔ ہمارے بڑے بھائی تھے ملک احمد علی صاحب، ان کا ایک شاگرد تھا، اس نے میٹرک کا امتحان دیا تو وہ فیل ہو گیا۔ اب فیل ہونے والے بندے کو تو بڑی ذلت ہوتی ہے، تو وہ شہر میں لوگوں کے سامنے آنے سے گھبراتا تھا کہ مجھے شرمندگی ہوگی، اور شہر چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر کئی سال نظر نہیں آیا۔ کوئی 5-7 سال کے بعد ایک دن اس نے گرمیوں کے موسم میں ململ کا کرتا پہنا ہوا اور صاف کڑھائی والا اور خوشبو لگائی ہوئی، اور بازار میں بڑا اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے۔ بھائی جان بتاتے ہیں کہ مجھے ملا تو اس نے سلام کیا، استاد جی السلام علیکم۔ میں نے پوچھا بھئی تم غائب ہی ہو گئے، 6-7 سال کہاں گئے، تمہارا پتہ ہی نہیں چلا۔ کہتے جی استاد جی بس میرے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا۔ بھائی جان کہتے ہیں کہ میں حیران کہ یہ کیسا لڑکا ہے جو استاد کو کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا، استاد کو بتا رہا ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے اس کو پوچھا کہ ہوا کیا یہ بتاؤ۔ کہتا ہے کہ حضرت اتنی شرم آئی استاد جی کہ میں تو شہر چھوڑ کے چلا گیا، فیصل آباد چلا گیا۔ پھر وہاں پر میرے پاس تو کچھ تھا نہیں کھانے کو، تو میں نے سوچا چلو میں ریڑھی لگا لیتا ہوں۔ تو میں نے ایک ریڑھی لگانی شروع کر دی اور اس پر بنیانیں جرابیں رکھ کے بیچنی شروع کر دی۔ میرا سامان بکنا شروع ہو گیا اور مجھے اچھا خاصا وہاں سے پروفٹ ہوا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں کپڑے کی دکان ہے، اس کے سامنے جو تھلا ہوتا ہے نا، آپ وہ کرائے پہ لے لیں، سارا دن بجائے دھکے کھانے کے ایک جگہ بیٹھ کے بیچیں۔ میں نے وہ تھلا کرائے پہ لے لیا اور میں نے وہاں پر اپنی جرابوں بنیانوں کے ساتھ اور چیزیں بھی رکھ لی۔ وہ اتنی بکنی شروع ہو گئی کہ میرے پاس اچھی بھلی آمدنی ہو گئی۔ 1 سال کے بعد وہ دکان کرائے کے لیے فارغ ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ لوگوں نے جو کرائے پہ لینی ہے تو میں کیوں نہ لے لوں۔ تو میں نے مالک سے بات کر کے وہ دکان کرائے پہ لے لی۔ اللہ نے میرے رزق میں برکت دی، دکان اتنی اچھی چلی کہ دکان پھر میں نے خود خرید لی۔ پھر ساتھ والی دکان بکنے لگی تو میں نے وہ بھی خرید لی۔ استاد جی اس وقت میں فیصل آباد میں تھوک کی کپڑے کی دکان 2 دکانوں کا مالک ہوں۔ میں اگر میٹرک میں پاس ہو جاتا تو کہیں کلرک لگتا، 5000 روپے تنخواہ ہوتی اور میں بیٹھ کے شکوے شکایتیں کر رہا ہوتا۔ شکر ہے کہ میں فیل ہو گیا اور میں نے کپڑے کی تجارت شروع کر دی، اور اللہ نے مجھے اس کے بدلے 2 دکانیں اپنی عطا فرما دی۔ تو بندے نے محنت کرنی ہوتی ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ رزق حلال کے لیے کوشش کیا کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اے اللہ جو آپ نے دیا ہے ہمیں اس پر قناعت عطا فرما دے۔ دل میں ہوس ہونا، حرص ہونا، میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ ہر بندہ تو محل نما مکان میں نہیں رہ سکتا، اور ہر بندہ گاڑیوں میں بھی نہیں پھر سکتا۔ اللہ نے رزق کو تقسیم جیسے کی ہے، بس اس کی تقسیم کے اوپر راضی رہنا سیکھ لیجئے۔ ایک لوگ فرماتے تھے، اے دوست اگر تجھے کھانے کے لیے سبزی ملے تو یہ نہ دیکھنا کہ مجھے سبزی ملی، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ جب تو نے رزق کو تقسیم کیا تھا تو اس وقت میں تجھے یاد تھا، میں تجھے یاد تھا، میں اس سے شکر ادا کرتا ہوں۔ تو نے سبزی بھیجی، مجھے سبزی اچھی لگ رہی ہے، ضروری نہیں کہ مرغے چرغے ہونے چاہیے، جو تو نے بھیج دیا تیری طرف سے انعام ہے نا، میرے لیے تو بڑی نعمت ہے۔ تو نعمت کو شکریہ ادا کر کے استعمال کریں، اللہ اس نعمت کو اور بڑھا دیں گے۔ رزق کی اکثر جو شکایتیں ہیں نا، وہ انہی لوگوں سے ہوتی ہیں جو زیادہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں، اور اللہ ان کو رزق کے جو ہے وہ چکر میں پھنسا دیتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، جتنے گھر کے بندے اتنے نوکری کرتے ہیں، گھر کے سب مرد نوکری کرتے ہیں، سب عورتیں نوکریاں کرتی ہیں، خرچے پھر پورے نہیں ہوتے، ہے نا مصیبت۔
کس لیے پورے نہیں ہوتے؟ کہ اس میں برکت نہیں ہوتی. اگر برکت ہوتی تو رزق پورا ہو جاتا. جو رزق اللہ دیتے ہیں وہی رزق پورا ہو جائے اگر اس رزق میں برکت آ جائے. ورنہ تو ادھر نقصان ادھر نقصان، پیسے لگتے رہتے ہیں بندے کے اور جاتے کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو امام اعظم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹے، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم اس کے اوپر قناعت اختیار کرنا، یعنی مطمئن رہنا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب بندے کی ضروریات ہیں یا وہ اپنے لیے یا بچوں کے لیے کچھ بنانا چاہتا ہے یا مدرسہ بنانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ کماؤں تو اب زیادہ کی تمنا حرام ہے. نہیں، وہ کوشش کر سکتا ہے، محنت کرے اپنے رزق کو بڑھانے کی. محنت کرنا رزق کو بڑھانے کے لیے یہ منع نہیں ہے، مگر شکوے شکایتیں کرنا اور دل میں ہوس رکھنا یہ منع ہے. جو ہے اس کے اوپر مطمئن رہے. کوئی آ کے پوچھے بھئی کیا حال ہے تو شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ آپ نے مجھے بہت اچھے حال میں رکھا ہوا ہے. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، اتنا کھلا رزق اللہ نے اس کو دیا کہ اگر وہ 10 گھروں کا خرچہ اپنے ذمہ لے لینا تو آرام سے چلا سکتا ہے. 10 گھروں کا خرچہ چلا سکتا ہے. بلکہ سچ کہوں تو 40 گھروں کا خرچہ اس کے ذمہ ڈال دو تو وہ 40 گھروں کا خرچہ بھی پورا کر سکتا ہے. ہر مہینے اتنی آمدنی ہے اس کی. ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا، سنا بھائی کیا حال ہے، کام کاروبار کیسا ہے؟ کہتے ہیں بس گزارا ہے. اتنی مجھے حیرت ہوئی کہ دیکھو اللہ نے اتنا دیا کہ 40 گھروں کو یہ فیڈ کر سکتا ہے، اور جب پوچھتے ہیں حال کیا ہے تو منہ بنا کے کہتے ہیں جی گزارا ہے. میں نے کہا مجھے اتنی اس بات پہ جو ہے نا وہ غصہ آ رہا ہے، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ اس بندے کو میں نے اتنا دیا پھر منہ بناتا ہے. تو جو اللہ نے دیا اس کے اوپر راضی رہنا سیکھیں اور پھر اللہ سے برکت مانگیں، نعمت مانگیں، اللہ اور عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی بجٹ کی کمی نہیں ہے کہ بھئی اس سے زیادہ دینا چاہتا ہوں میں دے نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. اگر ہماری دعا قبول ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ رزق کی ایسی بہتات دیں گے کہ ہم سے رزق سمیٹا نہیں جائے گا. ہمارے حضرت فرماتے تھے اللہ تجھے روٹی بھی دے گا، بوٹی بھی دے گا، کاریں بھی دے گا، بہاریں بھی دے گا. بس رزق کے حلال کماؤ اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارو. ہم چاہتے ہیں کہ کریں تو ہم من مرضی اور اللہ رزق کی بہتات دے دے. جو اللہ سے غفلت کی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور قیامت کے دن ہم اس بندے کو اندھا کھڑا کریں گے. تو جس طرح مال میں انسان کو قناعت ضروری ہے اسی طرح شہرت میں بھی قناعت ضروری ہے. نفس یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں بڑا شیخ بنوں، میں بڑا خلیفہ بنوں، میں بڑا تاجر بنوں، میں بڑا بزنس مین بنوں. یہ جو بڑا بننے کی اور زیادہ عزت پانے کا شوق ہے نا یہ بھی برا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ اپنے مال اور عزت میں قناعت اختیار کرو. اللہ تمہیں بڑا بنانا چاہے گا تو کوئی تمہیں چھوٹا نہیں بنا سکتا، اور اگر اللہ تمہیں چھوٹا بنانا چاہے گا تو تم بڑے نہیں بن سکتے. معاملہ اللہ پہ چھوڑو. اللہ نے جس حال میں رکھا اسی حال میں خوش رہو، راضی رہو. اللہ تم سے راضی، ہم اللہ سے راضی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.